غور طلب ریڈیو۔ پیارے سامعین، پارٹ 1 میں آپ نے سنا کہ کیسے عالیہ اپنی گمشدہ سہیلی امبر کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر تک جا پہنچی، لیکن امبر کے ساتھ ہونے والے واقعات کو جان کر کئی سوال اس کو آن گھیرتے ہیں۔ چلیں اب آگے سنیے۔ کتنے سوال، کتنی باتیں تھیں عالیہ سے کرنے کی۔ امبر نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے سوچا، وہ کتنے عرصے بعد ملی تھی؟ 11 نہیں 12 سال بعد۔ اس نے حساب لگاتے ہوئے سوچا، 12 سال، خدایا کتنا عرصہ گزر گیا اس خوشیوں سے بھرے زمانے کو۔ لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے جب ہم ایک ساتھ ہوتے تھے۔ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا تصور اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لے آیا۔ آنکھیں مونتے ہی اس کے سامنے عالیہ اور افسا اسی طرح مسکراتی آ کھڑی ہوئی جیسے کبھی روز ڈپارٹمنٹ کے کوریڈورز میں ملا کرتی تھیں۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ عالیہ نے اس کے پاس زمین پر تقریباً گرنے کے انداز میں دھپ سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ امبر نے چاروں طرف پھیلی سنہری دھوپ سے اپنی آنکھوں کو ہاتھ کا چھچا بنا کر بچاتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی اور مسکرا کر کہا، کیا ہوا؟ گرین پوٹیٹو نے باقاعدہ افسا سے اظہار محبت کر ڈالا، سر کفیل کی لیب کے پاس۔ کیا؟ امبر کی حیرت دیدنی تھی۔ اور کیا، تم یہاں سڑتی رہو اکیلی، کہا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ چلو اوپر؟ عالیہ نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں گھما کر کہا۔ کیسے؟ ہوا کیا آخر؟ افسا کہاں ہے؟ دیکھو مجھ سے مذاق مت کرنا ورنہ۔ امبر نے اپنی لمبی مخروطی انگلیوں کے بڑے بڑے ناخن اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، سچ کہہ رہی ہوں یار، ہم سب لیب کی طرف جا رہے تھے جب ان کا ٹولہ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے ہمیں ملا، اور ٹولے سے اس کی مراد پرویز کے عدنان، فیصل اور عدیل سے تھی۔ پھر اب پھوٹو بھی۔ امبر کی ایک حس بیدار ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کی چھائی بیزاری جس کی وجہ سے اس کے ساتھ جانے کے بجائے اس نے اکیلے لان میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے کو ترجیح دی تھی، جیسے بھاں بن کر اڑ چکی تھی۔ تو عالیہ نے اس کی حالت کا خوب مزہ لیتے ہوئے کہا۔ عدنان نے افسا کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سینے پر ہاتھ رکھ کر دوہرے ہوتے ہوئے کہا، مس افسا، آئی لو یو۔ نہیں یار، سچ؟ آر یو سیریس؟ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کتابی کیڑا، مسکین سا عدنان، جس کا پچھلا 1 سال صرف افسا کو تکتے گزر گیا تھا، آج اتنی ہمت دکھا گیا، اور اس نادر موقع پر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ لیکن اور عالیہ کی طرف دیکھتے ہی وہ سب سمجھ گئی، جس کی آنکھوں میں وہی جانی پہچانی شرارت بھری ہنسی بھری تھی جو باہر نکلنے کو بےتاب تھی۔ عالیہ کی بچی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب گھما کر اس کی پیٹھ پر دے ماری، جو ہنس کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ میں بھی کہوں، گرین پوٹیٹو کی یہ جرت؟ ان کی کلکل کرتی ہنسی پورے ڈپارٹمنٹ میں گونج رہی تھی، اور اس بیچارے کا یہ نام بھی ان لوگوں نے خوب رکھ چھوڑا تھا۔ یونیورسٹی کی کسی سائنسی نمائش میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس نے جو اسٹال لگایا تھا وہ آلوؤں کی تحقیق سے متعلق تھا۔ اس کی میز کے ارد گرد جان بوجھ کر ڈیرا ڈالے اس ستاروں کے جھرمٹ کے قسم کے سوالوں سے گھبرا کر پسینہ پہنچتا۔ اپنی انک کو بار بار صاف کرتا عدنان آلوؤں کی اگلی پچھلی ساری ردات بیان کیے گیا۔ اس ردات کے دوران جب اس نے ایک بدرنگے ہرے آلو کو ہاتھ میں لے کر افسا کی جانب نگاہ خاص کرتے ہوئے ان کے مضر صحت ہونے کی وجہ سے ان کو کھانے سے گریز کرنے کی ہدایت کی، تو ستاروں کے جھرمٹ کو ایسی ہنسی آئی کہ اس غریب کی عینک کے شیشے مزید دھندلا گئے۔ اس کے بعد سے وہ گرین پوٹیٹو تھا۔ اکثر افسا کے رجسٹرز آلوؤں کی بھدی تصویروں سے سج جاتے،
اور عدنان کے ذکر سے اس کو خواہ مخواہ چھیڑا جاتا۔ تم لوگ پاگل ہو گیا، اکثر وہ چڑھ کر کہتی، لیکن زیادہ تر وہ بھی اس غریب کی دل کی لگی کے ہونے والے مذاق سے لطف اٹھاتی۔ پیارے سامعین، زندگی کی اس تیز رفتاری میں، روزمرہ کی مصروفیات میں، جہاں بہت کچھ ہم سے دور ہوا، وہاں کتابوں کا مطالعہ بھی کہیں دور رہ گیا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس چینل پر آپ کی اس طلب کو پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے پیاروں سے شیئر کریں۔